السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت محتشم ذی وقار سربراہان شعبہ جات ڈاکٹر امتیاز آوان صاحب زیدہ مجدہ، جملہ فیکلٹی ممبران، عزیز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے معنون ہو کر انعقاد پذیر ہے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، چونکہ اس کائنات میں بہترین نمونہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا ہے، اور انسان فطرتاً طبعاً ضرور کسی نہ کسی کی نقل کرتا ہے، کسی کی کاپی کرتا ہے، اگرچہ وہ یہ کہے کہ میں خود اپنے طور پہ چیزوں کو دیکھتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں، لیکن یہ صدیوں سے چلایا ہے کہ کسی کو انسان فالو کرتا ہے، کسی کی کاپی کرتا ہے، کسی کی مطابقت میں اپنی عادات کو ڈھالتا ہے۔ تو ہمارے لیے ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے سیرت کا لفظ قرآن مجید میں مطالعہ کیا ہو تو سیرت کسی بھی شخص کی اصلی اور حقیقی حالت کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان جادوگروں کا واقعہ موجود ہے، جب انہوں نے رسیاں ڈال دیں اور وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح متحرک سانپ ہیں، تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں جو اژدہا بن جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی ایکو کم کر دیں، ایکو ختم کر دیں، تو وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ تو جتنی بھی رسیاں پھینکی گئی تھیں ان سب کو نگل لیتا ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ اے موسیٰ اب اس کو ہاتھ بڑھائیے اور پکڑ لیجئے۔ وہاں جو لفظ قرآن نے بیان کیے سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اب ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں، اصلی حالت میں پلٹانے لگے ہیں۔ تو وہاں سیرت کا لفظ ہے، اور اس عصا کی اصلی حالت لکڑی تھی، اور وہ اژدہا بن گیا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو کہا کہ اب اس کو آپ دوبارہ پکڑ لیجئے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم اس کو اب اس کی اصلی حالت میں پلٹا دیتے ہیں۔ تو سیرت کسی بھی شخص کی اصلی حالت کو کہا جاتا ہے۔ کچھ حالتیں ہم اپنے اوپر بتکلف طاری کرتے ہیں، وہ ہماری سیرت نہیں ہوتی، وہ تصنع ہوتا ہے۔ سیرت حقیقی اور اصلی حالت ہے جو بے تکلف آپ کے وجود سے صادر ہوتی ہے۔ کوئی شخص گاہک سے ہنس ہنس کے مل رہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خوش مزاج ہے، یہ اس کی کاروباری صورت ہے۔
وہ آج کل تصویر کھینچنے والا کہتا ہے کہ جناب تھوڑا سا مسکرائیے، تو اس کا مسکرانا اور تصویر میں مسکراتا ہوا چہرہ آ جانا یہ لازم نہیں ہے کہ وہ شخص بہت زیادہ خوش مزاج ہے، یہ تصویر کھنچوانے کی مجبوری ہو سکتی ہے۔ تو اصلی حالت انسان کے اہل خانہ کے پاس ہوتی ہے، بالخصوص ازواج کے پاس ہوتی ہے، جہاں انسان بہت بے تکلف ہوتا ہے۔ اب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنا ہوگا۔ تو وہ فرماتی ہیں جب آپ سے حضور کے بارے میں سوال ہوا تو برجستہ کہا کان خلقہ القرآن، اے سائل قرآن کھول کے بیٹھ جا، قرآن کی مطابقت میں حضور کی سیرت کو پائے گا۔ جہاں قرآن نے روکا ہے حضور کو تو وہاں نہیں دیکھے گا، اور جن امور کو بجا لانے کا، جن عادات کو اختیار کرنے کا قرآن نے حکم دیا، ترغیب دی، آپ دیکھیں گے کہ بدرجہ کمال حضور ان عادات کے حامل ہوں گے، ان اوصاف کے حامل ہوں گے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے حضور کی سیرت اور حضور کے کردار سے متاثر ہو کر ہی حضور سے شادی کی تھی، جب اپنے غلام میسرہ کو حضور کے ساتھ تجارت کے لیے شام میں بھیجا تو واپس آ کر میسرہ نے حضور کا کردار بتایا کہ یہ تو سالے نوجوان اتنا صاحب کردار ہے کہ کیا کہنے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ ایسے سالے نوجوان کے ساتھ اپنی زندگی لگا دینی چاہیے، اور انہوں نے نہ صرف حضور سے نکاح کیا، مکے کی متمول ترین خاتون تھیں، اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ عمومی طور پہ جب نکاح ہوتا ہے تو شوہر حق مہر دیتا ہے، ادھر حضرت سیدہ نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور کہا کہ یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے، اور آپ نے وہ سارا مال غرباء میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ تو حضور کے کردار سے متاثر ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے نکاح کرتی ہیں۔ اب وہ نمایاں خوبیاں کیا تھیں جن سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ متاثر ہوئیں، اور پھر جب قریب ہو کر کے دیکھا تو حضور کی سیرت ان کے سامنے اور کھل کے آئی۔ تو صحیح بخاری میں، دیگر کتب حدیث میں، سیرت کی تمام کتابوں کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جب حضور کے قلب اطہر پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو قرآن ہے، خود قرآن نے کہا کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا کہ اس بوجھ کو سہار گیا، ورنہ قرآن تو اپنی ہیبت رکھتا ہے، لیکن اثرات حضور کے قلب اطہر پہ ہوتے ہیں، اور آقا کریم محسوس کرتے ہیں جس طرح سخت سردی ہے۔ تو اسی حالت میں حضور گھر آئے اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے اندیشہ جاں ہے۔ تو انہوں نے اپنی چادر حضور کے کندھوں پہ ڈالتے ہوئے حضور کو تسلی آمیز کلمات کہے۔ وہ حضور کی سیرت کا سرنامہ ہے، وہ 6 چیزیں حضور علیہ السلام کے سامنے انہوں نے رکھی حضور کو تسلی دیتے ہوئے، اور یہی آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے، بالخصوص ہماری نسل کو یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے یہ واضح راستے اختیار کرنے ہوں گے، اور یہ کوئی غور فکر تدبر کر کے حضور سے کوئی چیز تلاش نہیں کی، بلکہ برجستہ حضور کے بارے میں انہوں نے یہ کلمات کہے۔ بعض اوقات ہمیں کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیجئے، تو ہم سوچتے ہیں اور پھر کوئی عنوان تیار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کی صفات اتنی واضح نہیں ہیں کہ میں برجستہ کہہ سکوں، مجھے کچھ سوچنا پڑے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے وصف اتنے نمایاں ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کے بارے میں کسی سے کوئی ان کے بارے میں پوچھے تو آپ برجستہ بول دیتے ہیں۔
تو یہ نمایاں خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ام المومنین نے برجستہ کہا، جب آقا کریم نے کہا کہ مجھے اندیشہ جاں ہے اور مجھے چادر اوڑھا دو، تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے اللہ اس کو زندگی میں بے آبرو نہیں ہونے دیتا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی 2 قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 4 قدم پیچھے ہٹیں گے، تو یہ پھر کیا کمال ہوا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور آپ 4 قدم پیچھے ہٹ گئے، تو یہ تو فاصلے بڑھنے شروع ہو گئے۔ 2 قدم وہ پیچھے ہٹا، 4 قدم آپ پیچھے ہٹ گئے، تو 6 قدم کا فاصلہ بڑھ گیا۔ اب مزید وہ 2 قدم پیچھے ہٹے گا تو آپ پھر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ کیا کمال ہوا کہ جو اس نے کیا آپ اس سے 2 گنا وہی کر دیا؟ نہیں میاں، وہ 2 قدم پیچھے ہٹے گا تم کو ہم پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، ہم تجھے بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پہ دیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے وصیتیں کی تھیں، ان میں سے 3 وصیتوں کو وہ بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں کہ آقا کریم نے کہا تھا سل من قطعک سل من قطعک وات من حرمک واف امن ظلمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تیرے سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ تو جب رویہ یہ ہوگا معاشرت میں کہ ہم بدی کرنے والے کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا سوچیں گے، تو پھر معاشرہ صالحیت کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ اور ہم اگر یہ طے کر لیں کہ جو اینٹ اٹھائے گا ہم پتھر اٹھائیں گے، جو 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ بہت باہمی بود کا شکار ہو جائے گا، پھر معاشرہ نہیں رہے گا۔ چونکہ میں اور اگر یہ طے کر لیں کہ جو میرے مطابق ہے اور جس کی فکر میری مطابقت میں ہے تو میں اسی کے ساتھ چل سکوں گا، تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں چل سکے۔ چونکہ 2 لوگوں کے درمیان کلی موافقت پائی ہی نہیں جاتی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کے نشانات انگوٹھا ایک جیسے نہیں بنائے، 2 لوگوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں بنائی، 2 لوگوں کی آواز ایک جیسی نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کو مزاج بھی ایک جیسا نہیں دیا۔ یہ تنوع جو مزاج کے اندر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہمارے ماہرین کہتے ہیں جو نفسیات کے ہیں کہ 2 لوگوں کے مابین کلیتاً موافقت اگر پائی جائے، جس کو لوگ کہتے ہیں یہ بالکل ایک فکر کے شخص ہیں، تو وہ بھی 80% ہوگی، 20% تفاوت وہاں بھی ہوگا۔ یعنی اگر 2 اشخاص کے بارے میں یہ رائے ہو، پوری قوم کی رائے ہو کہ یہ بالکل ہم فکر ہیں، ہم آہنگ ہیں، ہم خیال ہیں، تو اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے تو پھر بھی وہ موافقت 80% ہوگی، 20% پھر بھی تفاوت ہوگا، تو پھر وہ 20% چیزیں برداشت کرنا پڑیں گی تو پھر ہی چل سکیں گے، ورنہ میاں بیوی نہیں چل سکتے اگر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر عورت کی تمہیں کچھ چیزیں ناپسند ہوں گی تو کچھ ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ گھروں کو جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت فارمولہ دیا۔ تو جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی خوبیاں دیکھتے ہیں، نہ یہ ہے کہ جب ہم اس کی خامیاں دیکھنا شروع کر دیں تو پھر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے سوائے انبیاء کی ذوات کے کہ جو خامیوں سے مبرہ ہو۔ اور پھر کیا ہوگا کہ ہم ایک تو کسی کو خامیوں سے مبرہ سمجھ نہیں پائیں گے اور ہم اس وجہ سے اس کو ترک کر دیں گے،
یا پھر ہے کہ جو میرے سوچنے سمجھنے کا انداز ہے وہ اس کا نہیں ہے، یہ میری موافقت نہیں رکھتا، تو لہٰذا میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو معاشرہ پھر تشتت اور افتراق کا میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو معاشرے کے اندر جو تعلق توڑنے کی شعوری کوشش بھی کرے، اس کے بھی کہا گیا کہ سل من قطع کا، جو کینچی لے کر آئے تو سوئی لے کے آگے بڑھ جائے اور سینے کی کوشش کر، پرونے کی کوشش کر۔ واف امن ظلم کا، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ اب ہر شخص بدلہ لینے پہ اتر آئے تو معاشرے پر تو ہر وقت جنگ و جدل کا ماحول طاری رہے۔ سویر سے لے کر شام تک ہم کتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اس لیے معاف کرتے ہیں کہ ہم بدلہ لے نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم اس لیے معاف کریں کہ ہمارے آقا نے یہ بتایا ہے اور انسانی اعلیٰ اقدار اس بات کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ معاف کر دیا جائے، تو پھر اس معاف کرنے سے جو ہمیں اجر ملے گا، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی تھی۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے، حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں، ان میں سے ایک چیز ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، اگرچہ آپ کا اکاؤنٹنٹ یہی بتاتا ہے کہ اتنے سے اتنے نکال دو گے تو باقی اتنے بچیں گے، لیکن فرمایا کہ میں یہ قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ دوسری بات کہ جو شخص سوال کرنے لگ جاتا ہے، مانگنے لگ جاتا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ میں اس بات پر بھی قسم دیتا ہوں کہ جو کسی کو معاف کر دے اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ تو ہمیں معاف کرنے کا، لوگوں کو برداشت کرنے کا، اور کوئی دور ہوتا ہے تو اس کو نیڑے کرنے کا سبق اور درس دیا گیا، بالخصوص رشتہ داروں کے ساتھ۔ خون کا رشتہ ہے یا دودھ کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ قربت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، چونکہ انسان کو حقیقی مسرت ان رشتوں کے پاس ملتی ہے۔ اگرچہ میں دور موجود کے فتنوں سے آگاہ ہوں کہ رشتہ دار ناک میں دم کر دیتے ہیں، اور رشتہ داروں سے نبھانا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، لیکن مشکل کام بھی کرنا ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ، اور میرے حضور کا نمایاں وصف جو مومنین نے بیان کیا وہ یہی بیان فرمایا، اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک مثالی ہے۔ اور مکے والوں نے جو کچھ حضور کے ساتھ کیا تھا وہ کس سے مخفی ہے؟ راستے میں گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اوجریاں پھینکیں، کوڑے ڈالے، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن آقا کریم جب مکے کو دوبارہ تشریف لائے فاتح بن کے، 10,000 کا لشکر حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو ان کا خیال تھا کہ آج تو گردنیں کٹ جائیں گی، لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت کی آرزو یہ تھی کہ خون نہ بہے، بلکہ فرمایا صحابہ کو کہ تم کچھ فاصلوں پہ خیمے لگاؤ اور ہر شخص اپنے خیمے کے آگے آگ جلائے، اور ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور وہ کہیں سے ابو سفیان کو ایسی جگہ پہ لے آئے جہاں سے یہ لشکر دکھائی دے رہا تھا، تو دور حد نگاہ تک پھیلا ہوا یہ لشکر دیکھا تو نفسیاتی طور پہ مرعوبیت پیدا ہوئی، اور وہ حضرت عباس کو کہنے لگا کہ تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی، تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ اب اتنا بڑا لشکر دیکھ کر کے نفسیاتی طور پہ وہ دباؤ میں آ گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ معمولی سی مزاحمت ہوئی 1-2 جگہوں پہ اور مکہ فتح ہو گیا۔ اب حضور جب تشریف لائے تو اب یہ جتنے لوگ تھے یہ سارے دست بستہ کھڑے تھے، اور انہیں یہ تھا کہ گردنیں کٹیں گی، اور اگر بہت زیادہ رعایت ہوئی تو شہر بدر تو ضرور کیے جائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ سلوک کیا کروں؟ تو انہوں نے کیا کہا، کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ تھا کہ چلو جاں بخشی ہو جائے، چاہے شہر بدر کر دیا جائے، لیکن حضور کے جواب سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ آج میں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں تم سے مواخذہ نہیں کروں گا۔
یہ حیرت زدہ ہو گئے کہ ہم نے کیا سلوک کیا تھا اور آج ان کا سلوک کیا۔ مکی زندگی میں حضور نے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے لیے کعبۃ اللہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ سے تالا کھولنے کا کہا، تو اس نے انکار کر دیا، نہیں آپ کے لیے کھولوں گا۔ آج حضور فاتح بن کے آئے تو فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ تو وہ حاضر خدمت ہوا، تو فرمایا دروازہ کھولو، تو اس نے دروازہ کھولا۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو اب سب صحابہ کو تھا کہ پتہ نہیں یہ کس کے بخت جاگتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی کلید برداری کا اعزاز حضور کس کو عطا کرتے ہیں، اور ہر ایک شخص کے سینے میں یہ آرزو مچل رہی تھی کہ یہ اعزاز مجھے ملے۔ لیکن حضور نے پھر فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ تو حاضر خدمت ہوا، تو آقا کریم نے اس کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ چابی قیامت تک تمہاری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے۔ اور آج بھی جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے۔ 1450 سال بیت گئے اس بات کو، تو آج بھی اس خاندان کے ساتھ وہ کلید چلی آتی ہے اور کلید بردار وہی خاندان ہے۔ تو جب حضور کا یہ شفقتوں بھرا انداز دیکھا تو اس نے کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ تو یہ تھا صلہ رحمی کا رنگ، یہ تھا قریش مکہ کے ساتھ حضور کا رویہ۔ جن لوگوں پر سختی کی اور جن لوگوں کے لیے سخت احکام تھے، وہ ان کی گستاخی اور ان کے معاملے جو ہے وہ بہت حد سے تجاوز کیے ہوئے تھے۔ لیکن ان میں بھی کعب بن زہیر تھا جس کے بارے میں سخت حکم تھا، من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے اگر کوئی کعب بن زہیر کو ملے تو اس کو قتل کر دے۔ اور یہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے، لیکن اس کے بھائی نے کہا کہ تو مسلمانوں سے بچ تو نہیں سکتا، کہاں چھپے گا؟ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل، کدھر جائے گا؟ تو وہ مدینہ المنورہ پہنچ گیا۔ حضور مکے سے مدینہ جا چکے تھے اور سحر کا وقت تھا، تو وہ مسجد نبوی میں اپنے چہرے کے اوپر چادر لپیٹ کے آ گیا اور حضور تشریف لائے تو کہا کہ حضور اگر کعب کو ڈھونڈ لائیں تو اسے معاف کر دو گے؟ تو آقا کریم مسکرا کے فرمایا کعب تو آج ہو گیا ہے، جا تجھے معاف کر دیا۔ تو اس کا خیال تھا کہ اگر معافی مل گئی تو میں اپنا آپ ظاہر کر دوں گا، نہ ملی تو پھر چپکے سے نکل جاؤں گا۔ لیکن جب یہ سنا تو اس نے کہا حضور میں اس زبان سے آپ کی حجب کہا کرتا تھا، اگر اجازت ہو تو اسی زبان سے آپ کی نعت کہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ انہوں نے قصیدہ بانت سعاد لکھا جو ممبر پہ پڑھا گیا، اور اس میں اس نے آغاز یہاں سے لیا، اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول۔ لوگوں میں معافی مانگنے آیا تھا، یہاں آ کے پتہ چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔ تو یہ حضور کا انداز تھا، اور میں اور آپ اس آقا کے ماننے والے ہیں، تو کیا صرف ہم آقا کو زبان کی نوک سے مانتے ہیں یا دل سے مانتے ہیں؟ اگر دل سے مانتے ہیں تو جو دل میں ہوتا ہے وہ رویوں سے ٹپکتا ہے، وہ طرز زندگی سے پھوٹتا ہے، وہ عادتوں سے نکلتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ اگر آقا کریم علیہ السلام کے سچے غلام ہیں، صرف غلامی کا دعویٰ نوک زباں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے دلوں کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ دعویٰ ہے، تو پھر ہم اس لیے کہ ہمارے آقا کی سیرت کا یہ نمایاں پہلو ہے، اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، تم جو ہے وہ صلہ رحمی کا مزاج اختیار کرو، اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو میرا جواب یہ ہوگا، اور یہ میرا ذاتی جواب نہیں ہے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ جواب دیا ہے، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو مجبور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ ایسا رشتہ دار جو ناراض ہے آپ سے، ہمیشہ آپ کی مخالفت پہ تلا رہتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے پر ہر وقت جو ہے مستعد رہتا ہے، کسی وجہ سے مجبور ہو گیا، اب اس کو صدقہ دینے کے لیے نفس نہیں مانتا، کہتے سانپ کا سر پاؤں تلے آیا ہے تو کچل دو۔ اب یہ سانپ پالیں گے اور اس کو اپنے ہاتھ سے دودھ پلائیں گے تو نفس اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو سب سے افضل صدقہ بھی وہ ہے جس میں نفس شامل نہ ہو۔ تو ناراض رشتہ دار کو جو مجبور ہو گیا ہے اس کو صدقہ دینا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ تو ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے جن کا ہمارے ساتھ برا سلوک ہے، اور جن کا ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہے تو ان کے ساتھ پھر ہمارے سلوک کی کیفیت کیا ہوگی۔
تو یہ حضور علیہ السلام کا پہلا وصف ہے جو صالح معاشرت کی تشکیل کی بنیادی اکائی ہے اور جو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اس طرح اپنی ہمسائیگی میں رہنے والے لوگ ہیں، اس طرح اپنے کولیگز ہیں، اسی طرح جو ہے وہ آپ کے کلاس فیلوز ہیں، اسی طرح آپ کے کاروباری سانجھ رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر سے بہتر ہوگا تو ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے گا اور پرسکون معاشرت کی بنیاد بڑھے گی۔ تو یہ حضور کا نمایاں وصف بیان کیا ام المومنین نے۔ دوسرا وصف فرمایا وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ کی طبع میں یہ شامل ہے کہ آپ کی زندگی بھر آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا، ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سچ اسلامی معاشرت کی بنیادی اکائی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ جو سچ کا خوگر ہو، معاشرہ آگے بڑھتا ہے اور اس معاشرے میں طمانینت اور سکون اور قرار ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں سچائی نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتا ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی تسکین نہیں پا سکتا، نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ آج ہمارے مسائل کیا ہیں؟ اس کے اوپر کمیشن بٹھا لیں اور اس کے اوپر بڑی تحقیقات کروائیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں کہ ہم وہ بنیادی چیزیں جو ہمارا معاشرہ بھی طے کرتا ہے، دانش مند بھی طے کرتے ہیں، پوری دنیا کے سمجھدار لوگ بھی کہتے ہیں، اور ہمارا دین اور ہمارے آقا کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، اور مومن ہو اور سچا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ یہ جو اولاد ہے مبخلتن و مجبنتن، اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کنجوس بنا دیتی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ بڑا شاہ خرچ بھی ہوتا ہے اور مشکل میں کود بھی جاتا ہے، لیکن اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل میں چھلانگ لگانے سے قبل سوچتا ہے کہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، پھر سیونگ بھی کرتا ہے کہ میری اولاد بھی ہے۔ تو فرمایا اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کنجوس بھی بنا دیتی ہے۔ سخی لوگ بھی اولاد کے بعد تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں۔ تو کہا کہ مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل بھی کر جائے، مومن بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ کمزوری بھی دکھا جائے۔ یہ دو سوال ہوئے۔ تیسرا سوال حضور سے ہوا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں اور آپ دعویٰ ایمان رکھتے ہیں، میں اور آپ اپنے اندر اتر کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ بات بات پہ جھوٹ بولنا ہم فن سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہمارا تاجر کہتا ہے جناب جھوٹ نہیں بولیں گے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، ہمارا کیوں نہیں بکتا؟ ہماری نیتوں کے اندر درآئی خباثت اور خرابی ہمیں جو ہے وہ حجتیں سکھاتی ہے، جبکہ مومن کی زندگی سچ سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ یعنی جو کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر الکبائر ہیں، کبیرہ گناہوں میں بھی آگے بڑے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی قلنا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے پہلے بڑا گناہ جو اکبر الکبائر ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، تو یہ اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کا دل دکھانا، ان کو تکلیف دینا، ان کو اذیت پہنچانا، چاہے لاڈ کے اندر ہم کر رہے ہوں۔ بعض کا تو ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے اور آگے سے وہ میرے اس رویوں پر بھی تلخ نہیں ہوتا، وہ تو باپ کا ظرف ہے، وہ تو ماں کا ظرف ہے، تو بندہ جو ہے وہ ماں باپ کو اذیت دیتا ہے۔ یہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی آگے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر حضور تیسرا بیان کرنے سے قبل وجلس وکان متکئا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضور نے ٹیک چھوڑ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بیان کرنے لگے ہیں وہ انتہائی اہم چیز ہے۔ اور پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو اور جھوٹ بولنا۔
الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا۔ حضور بار بار یہی لفظ بولے جا رہے تھے، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ راوی کہتا ہے ہم آرزو کر رہے تھے کہ حضور سکوت اختیار کر لیں، حضور مشقت میں مبتلا ہیں کہ بار بار فرما رہے ہیں اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ یہ کہے جا رہے تھے حضور، اور حضور نے ٹیک چھوڑ دی۔ صحیح بخاری اور باقی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ تو بڑے گناہوں میں جھوٹ بولنا اس قدر برا ترین گناہ ہے کہ حضور کی طبیعت پر بوجھ آ گیا، اور بار بار حضور فرما رہے ہیں اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے، رحمت کے فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور وہ کئی میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جس گھر میں باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہو، بیٹا باپ سے بول رہا ہو، ماں بیٹی سے بول رہی ہو، بیٹی ماں سے بول رہی ہو، ساس بہو سے، بہو ساس سے، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببھوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ تو رحمت کے فرشتے تو کبھی اس گلی سے بھی نہیں گزرے ہوں گے جہاں سے اتنا جھوٹ اور اتنی بدبو اٹھتی ہو۔ اب گھر میں بے برکتی، نحوست، لڑائی، تشدد، افتراق، الجھنیں۔ ہم نے کیا سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، ہم نے کہا کسی نے کالا جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دی۔ اب بھاگے ہم بابوں کے پاس کہ جناب تو وہ تو بیٹھا اسی لیے ہے، عامل تو بیٹھا اسی لیے ہے، اور اگر اس نے تمہیں طریقے سے سمجھایا کہ میاں اپنے معاملے سیدھے کرو تو پھر اس کا کام تو ختم۔ اس نے کہا تم تو وقت پہ آ گئے، اگر نہ آتے 2 دن تو یہ تو تعویذ چل جانے تھے اور کچھ رہنا نہیں تھا، تو اب آپ کو اتنے اتوار آنا پڑے گا، اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اور یہ تعویذ اس طرح استعمال کرنا، یہ اس طرح استعمال کرنا، اور کالا بکرا بھی دینا پڑے گا۔ اب ہم چل پڑے ایک دوسری سمت، اور ہم نے یہ نہ سوچا کہ بدکاری کا تعویذ، جھوٹ کا تعویذ، جھوٹ کا کالا جادو چلا ہے ہمارے گھر کے اندر، اور اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ رحمت کے فرشتے میلوں ہٹ جاتے ہیں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، کیوں کہ جھوٹ سے بدبو نکلتی ہے۔ رحمت کے فرشتے اس کو برداشت نہیں کر پاتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور سویر سے شام تک ماں بیٹے سے جھوٹ بول رہی ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بول رہا ہے، باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، ببھوکے اٹھ رہے ہیں گھر سے بدبو کے، تعفن کے۔ تو مجھے بتائیے اس گھر میں برکت کیسی ہوگی؟ تو آئیے اپنے گھروں کو سچائی کے نور سے منور کریں، وہاں سے سچائی کی خوشبو پھوٹے۔ سچائی خوشبو رکھتی ہے، جھوٹ بدبو رکھتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سچ پر آنا ہوگا، اور کیوں نہیں آئیں گے؟ ہمارے نبی اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہلاتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد تو ان کی عظمتوں اور ان کی رفتوں کا اعلان قرآن میں ہوا، لیکن ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت بھی صادق اور امین کہلاتے تھے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کی شان۔ جب کوہ صفا پہ حضور لے گئے صنادید قریش کو، تو یہی ان کو کہا نا کہ لوگوں، اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو۔ آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے ہمیں۔ اللہ اکبر! میں اور آپ، کیا میرے بارے میں کوئی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ آپ اتنے سچے ہو؟ آپ کے بارے میں کوئی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہے؟ تو کہنا چاہیے، ہمیں اتنا سچا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم صادق اور امین نبی کے ماننے والے۔ میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، جب حضور کو شہید کرنے کے لیے دارالندوا میں بیٹھ کے سازش تیار کی گئی، اور تمام قبیلوں کے ایک ایک فرد کو لے لیا گیا کہ اگر بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے تو اتنے قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، دوسری بات اگر خون بہا دینا پڑا تو مل کے دے دیں گے، تو یہ قصہ تو تمام کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تاریخ کی ساری کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی ساری کتابوں میں موجود ہے، لیکن وہیں موجود ہے جہاں یہ لکھا ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ علی تم صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، جو حضور کو قتل کرنے کے درپے ہیں، تاریخ بتا رہی ہے ان کی امانتیں بھی میرے حضور کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہے کردار۔
ورنہ حضور کو شہید کرنے جا رہے تھے، پہلی فرصت کے اندر اپنی امانتیں تو نکلواتے، لیکن انہیں یقین تھا کہ کچھ بھی ہو ہماری امانتیں اللہ اکبر، اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، لیکن یہ حضور کا ایسا نمایاں وصف ہے جو برجستہ زبان پہ آیا، اور وہ کیا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، غربا، یتاما، اراملہ، مساکین، بیوگاں، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والے ہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا وہ وصف ہے۔ بلکہ مدینہ المنورہ میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور لوگ اس کے پاس کھڑے نہیں ہوتے تھے، چونکہ جب وہ بات چھیڑتی تھی تو اس کی بات اتنی طویل ہو جاتی کہ لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اتنی دیر اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کی باتیں سنیں، اور اس کی باتیں بھی الجھی باتیں ہوتی تھیں۔ ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو اس نے اشارے سے حضور کو بلایا، اس کی بات سننے کے لیے حضور دروازے پہ آ گئے، تو اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا کیجیے۔ اس نے کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی ہے؟ کہا باہر آئیے، میں وہاں آپ سے کوئی بات کرنی۔ کڑکتی دھوپ، چلاتا ہوا عرب کا موسم، اور اس نے آقا کریم کو دھوپ میں کھڑا کر لیا اور اپنی گفتگو جس طرح کی بھی اس کی تھی سنانے لگی، اور حضور پوری توجہ سے انہماک سے اس کی گفتگو سن رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اس کی گفتگو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، ویسے تو سننے کے لیے حضور مل جائیں تو پھر کون گفتگو مختصر کرے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ اللہ اکبر، تو وہ حضور سے باتیں کیے جا رہی اور حضور اس کی باتیں کان لگا کے سن رہے ہیں۔ صحابہ کو غصہ بڑا آ رہا ہے اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے کہ حضور خود انہماک سے سن رہے ہیں۔ کافی دیر جب اپنی ساری باتیں جو اس کے دل میں تھی سنا کر کے واپس جانے لگی تو غالباً حضرت عمر نے کہا کہ حضور اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں، پورا مدینہ جانتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کا قیمتی وقت اور نازک بدن اور یہ چلاتی ہوئی دھوپ اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ اس کی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا عمر، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور پھر اس کو بلا کے کہا بڑھیا، جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی محمد کو کھڑا کر کے اپنی باتیں سنا لیا کر، ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ اللہ اکبر، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، ہر طرح کا بوجھ، اس کی باتوں کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ بعض اوقات ہماری مطابقت میں کوئی چیز نہ ہو تو ہم بعض اوقات ایک دم جھٹک کے چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کا دل دکھے گا۔ دو لمحے اگر اس کی بات سن لیں، آپ سمجھ بھی گئے ہیں پھر بھی سن لیں، اس کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، تو ایک دفعہ میں کسی پرانی جگہ پہ گیا تو وہاں کتبے لگے ہوئے تھے، تو وہاں ابو الخیر علیہ رحمہ کا ایک ربائی لکھی تھی، خدا بندہ چنا کن کہ پریشان نہ شوم، یہ ربائی لکھی تھی۔ تو میں نے وہ لکھ لی، نوٹ کر لی۔ تو جب ان بزرگوں کے پاس میں گیا تو وہ فارسی کا بڑا مذاق اچھا رکھتے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان کو سناؤں گا، خوش ہوں گے۔ تو وہ بوڑھے بزرگ تھے، تو میں نے ان کو وہ فارسی کی وہ ربائی سنائی، حکیم عبد الحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو مرے کالج سیالکوٹ کے پرنسپل صاحب وہ ان کی خدمت میں یوں آ کے بیٹھتے تھے اور اپنا بقیہ وقت وہیں گزارتے تھے۔ تو غلام علی صاحب بھی پاس بیٹھے تھے، تو میں بالکل نوعمر تھا، تو میں نے بڑے شوق سے یہ ربائی ان کو سنائی۔ تو وہ کہنے لگے وہ غلام علی صاحب یہ ذرا لکھ لو، بہت اچھی ہے۔ اور وہ باقاعدہ کاغذ لے کر آئے اور پوری ربائی نوٹ کی۔ تو اس کے بعد پھر اس کے اندر بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ لفظ اگر ایسے ہو جائے تو جو ہے وہ ایسے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ حضرت کو تو ربائی جو ہے وہ پہلے ہی آتی تھی۔ تو ایک دن دوبارہ ملاقات ہوئی تو ویسے ہی باتیں ہو رہی تھی کسی موضوع پہ، تو وہ اپنے بزرگوں کی بات سنانے لگے۔ کہتے کہ ہمارے جو والد صاحب تھے ان کے پاس جب کوئی شخص آتا اور کوئی اچھا شعر سناتا تو وہ مجھے کہتے لکھ لو، تو میں لکھ لیتا، تو بعد میں وہ بندہ چلا جاتا تو میں کہتا میاں جی یہ شعر تو آپ نے کئی دفعہ ہمیں سنایا ہے، تو آپ نے کیوں لکھوایا ہے؟ تو کہتے
کسی دی دل جوئی ہو جائے تو ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ تو ہم تو کیا کرتے ہیں کہ کوئی اگر اچھا شعر کوئی سنانے لگے اور ہمیں آتا ہو تو ہم پہلے پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ تم تکلف نہ کرو، یہ مجھے آتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کسی کی دل جوئی ہوتی ہے۔ اب اس عورت کی ساری باتیں حضور سن رہے ہیں اور اس کی باتیں الجھی ہیں۔ یہ اعلیٰ اقدار زندگی سے کہتے ہیں، حسن سے کہتے ہیں، جمال اسے کہتے ہیں، خوبصورتی سے کہتے ہیں۔ آپ اور میں کس کو خوبصورتی کہتے ہیں؟ ان چیزوں کا نام سیرت ہے، ان چیزوں کا نام کردار ہے۔ لوگوں کی دل جوئی کرنا، شکستہ دلوں کو جوڑنا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، کسی کا دکھڑا سن لینا۔ تمہارا کندھا اگر کسی کو رونے کے لیے دستیاب ہو جائے، کوئی تمہارے کندھے پہ سر رکھ کے رو کے اپنی بھڑاس نکال لے، تو اس سے اور کیا بہتر مصرف اس کندھے کا ہو سکتا ہے؟ لیکن تم نہ کسی کا درد سن سکو، نہ کسی کے پاس بیٹھ سکو، ہر وقت نشے کے اندر گھومتے رہو۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی خود غرضی کا نام نہیں ہے، زندگی اوروں کے لیے جینے کا نام ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر چوتھا وصف حضور کا بیان کیا، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں۔ یہ زندگی کی خوبصورت تعبیر ہے۔ زندگی کہتے اسے ہیں، اوروں کے لیے جینا، اوروں کے لیے کمانا، اپنے لیے تو سارے لوگ جیتے ہیں۔ اور یہ انسان ہی ہے جو صرف اپنے لیے خود غرضی کی زندگی گزارتا ہے، ورنہ پوری کائنات میں نظر دوڑا کر کے دیکھ لو، یہ درخت خود دھوپ میں جلتے ہیں اور اپنے چھاؤں میں اپنی سائے میں بیٹھنے والوں کو آسودگی فراہم کرتے ہیں۔ درختوں نے اپنا پھل آج تک کبھی خود نہیں کھایا، اوروں کو دان کرتے ہیں۔ جانور دودھ دیتے ہیں، خود نہیں پیتے، اوروں کو دان کرتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کا نظم اس طرح چل رہا ہے۔ یہ انسانی خود غرض ہے۔ تو اوروں کے لیے جینا، اوروں کی ضروریات کو پورا کرنا اور اوروں کے کام آنا، یہ بہترین ہمارا دین ہے اور ہمارے آقا و مولا کی یہ سیرت اور کردار ہے۔ علماء نے لکھا 3 نیتوں کے ساتھ رزق کمانا عین دین ہے، اگر وہ رزق حلال ہو۔ چوتھی نیت رزق کمانے کے اندر ہمارے ساتھ نہیں جڑنی چاہیے۔ سب سے پہلی نیت جس کا استحضار ہونا لازم ہے، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے۔ کاروبار کی کریں، تجارت کریں، ملازمت کریں، مزدوری کریں، کچھ بھی کریں، زراعت جو بھی کریں، اس لیے کیا جاتا ہے کہ ظاہر میرے ساتھ ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں، اور اگر میں از خود اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کوشش نہیں کروں گا تو مجھے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے۔ رزق کمانے کی پہلی نیت یہ۔ دوسری نیت، میرے اور آپ کے جو زیر کفالت لوگ ہیں، وہ بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بوڑھے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی تعلیم، ان کی رہائش، ان کی شادیاں، ان کی خوراک، ان کی آسودہ زندگی کے لیے کوشش، یہ دوسرا مقصد ہے۔ لوگ پردیس کاٹتے ہیں اور پتھر کوٹتے ہیں اور کہاں کہاں مصیبتیں سہتے ہیں، اور کتنے لوگ یہاں ہوں گے جو آسودگی کے ساتھ یہاں پڑھ رہے ہیں، شہزادوں کی طرح، شہزادیوں کی طرح، ان کے ماں باپ پردیس کاٹ رہے ہوں گے، ان کی مائیں جو ہے وہ مشقت میں اپنے آپ کو ڈال کر کے اخراجات پورے کرتی ہوں گی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ تو والدین کن کن مشقتوں سے گزر کے اولاد کو آسودگیاں دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کا، کہ زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ تیسرا مقصد رزق کا یہ ہے کہ اللہ مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے دے، تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، کثیر العیال ہیں، غریب ہیں، اپاہج ہیں، جاگ کر کے تیاریاں کرتے ہیں۔ صرف 3 مقصد کہ اس سے جو وسیلہ رزق مجھے ملے گا تو اس سے میں اپنے آپ کو سوال سے بچاؤں گا، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضروریات کو پورا کروں گا، اور اللہ اگر مجھے اس سے زیادہ عطا کر دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کے کام آؤں گا جن کے سر پہ کوئی کھڑا نہیں ہے۔ تو یہ حضور کا چوتھا وصف ہے، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، حضور اس کے کمانے والے ہیں۔ یہ ام المومنین حضور کو کہہ رہی ہیں۔ اب 5واں وصف، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز ہیں۔ اللہ اکبر! مہمان نوازی کسی بھی معاشرے کا ایسا وصف ہے جس سے معاشرے کا حسن نمایاں ہوتا ہے۔ جو معاشرہ مہمان نواز ہو وہ ایک اچھا معاشرہ ہوتا ہے۔ خود غرض معاشرہ مہمانوں کو بھی لوٹتا ہے،
لیکن اچھا اور صالح معاشرہ مہمان نوازی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ مہمان اپنی قسمت کا رزق آپ کے دسترخوان پہ اٹھاتا ہے اور رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں کہ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے۔ چلے، ریاستیں، عبادتیں، نمازیں، سجدے، حج، عمرے، یہ سارا آدھا ہے، اور آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا ہے۔ تو فقیروں کا یہ مزاج ہے، اور یہ حضور کے فقر کی علامت ہے کہ کوئی شخص مہمان نواز ہو۔ اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ تو لوگوں کے لیے آپ کا دسترخوان کشادہ ہو، اور لوگوں کو کھلا کر کے آپ کو مسرت ہو، آپ کو خوشی ہو، آپ کے چہرے اور بشرے سے محسوس ہو کہ آپ کو فرحت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ 5واں وصف ہے حضور کا۔ اور 6واں وصف جو حضور کو ام المومنین نے بیان کیا، اس کے بعد میری گفتگو اختتام کو پہنچنے والی ہے، اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ وَتُعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، ام المومنین نے کہا کہ آپ کا 6واں وصف یہ ہے کہ جو حق کے راستے میں پھنس جاتے ہیں آپ ان کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں۔ جو راہ حق میں سچائی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم پرائی آگ میں کیوں جلیں؟ ہماری یہ سوچ جب سے یہ بن گئی ہے کہ ہم کیوں کسی کے کام کے اندر آئیں، وہ جانے اور اس کا کام جانے، تو پھر سچائی پر، حق پر، صداقت پر کھڑے ہونے والے تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر معاشرے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اور دوسرا ہم نے ایک اور اس سے ملتا جملہ اختیار کیا ہے کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی لگائے ہمیں کیا لگے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سانو کی لگے۔ اس معاشرے نے، اس جملے نے ہمارے معاشرے کے اندر سوراخ کر دیا، اور برائی اس طرح پھوٹ کے آئی ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے ہمیں کیا لگے، جبکہ معاشرے کا بزرگ بھی یہ کہتا تھا اس معاشرے کو سدھارنا میرا کام ہے، عالم دین کہتا تھا یہ میری ذمہ داری ہے، استاد اور ٹیچر کہتا تھا یہ میری ذمہ داری ہے، خاندان کا بڑا بوڑھا کہتا تھا یہ میری ذمہ داری ہے۔ ایک شخص کو اتنے ٹوکنے روکنے والے ہوتے تھے تو برائی کی حوصلہ شکنی ہوتی تھی اور نیکی کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ اب ہر کوئی کہہ رہا ہمیں کیا لگے، اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی بجائے۔ اس نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کوئی خود غرضی اتنی ہوگی کہ ہمیں کیا لگے، اب جو کوئی کر رہا ہے وہ کرتا رہے، وہ کہتے ہیں یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، میری ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی، اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو محلے کا بوڑھا ہو، بزرگ ہو، استاد ہو، یہ سب کی ذمہ داری ہیں کہ معاشرے کے اندر صالح قدروں کے فروغ کے لیے محنت کی جائے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے اس کو ایک اتنی خوبصورت مثال سے سمجھایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کشتی پہ سوار ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ انہوں نے طے کر لی کہ یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ میری ہے، اور سمندر کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص اپنے حصے کی جگہ پر کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے، اور باقی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، وہ اپنے حصے کی جگہ پہ سوراخ کرے نہ کرے اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ تو فرمایا بتاؤ نتیجہ کیا ہوگا؟ کشتی میں پانی آئے گا اور سوراخ کرنے والا بھی ڈوبے گا اور باقی بھی نہیں بچ سکیں گے، اور اگر یہ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی ڈوبنے سے بچ جائے گا اور باقی بھی بچ جائیں گے۔ جب معاشروں کے اندر برائی پنپنے لگتی ہے تو اگر معاشرہ بڑھ کر کے اس کو روکتا نہیں ہے تو پھر وہ برائی، ایک گھر نہیں جلتا، سارا معاشرہ جل جاتا ہے، پوری بستی جل جاتی ہے، کوئی بھی باقی نہیں بچتا۔ تو ہم نے یہ جب سے طے کر لیا ہے کہ ہمیں کیا لگے جی، تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ معاشرہ تباہی اور بربادی کے دھانے پہ آ کھڑا ہوا۔ جبکہ ہم روزانہ نماز عشاء کے اندر جو صلاۃ الوتر پڑھتے ہیں اس میں ایک عہد کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یہ ہمارا عہد ہوتا ہے روزانہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مالک جو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہوگا، بغاوت کرنے والا ہوگا تیری شریعت کی، نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، ہم اس کو ترک کر دیں گے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، سماجی بائیکاٹ کریں گے اس کا۔ اب یہ ہم روز عہد کرتے ہیں، لیکن یہ عہد جس طرح مسجد میں نماز پڑھ کے وہاں ٹوپی پھینک کے آ جاتے ہیں، نماز بھی پھینک کے آ جاتے ہیں۔ ہم نماز مسجد میں پھینک کے آ گئے، دکان پہ وہ نماز ساتھ لے کر نہیں آ رہے ہوتے۔
ہم کاروبار میں وہ نماز ساتھ لے کر نہیں آ رہے ہوتے، معاشرے میں وہ نماز ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. اسی لیے نماز تو بے حیائی کو روکتی ہے، یہ تو بدی کو روکتی ہے. نماز تو ایک صالح معاشرت کی تشکیل کا ذریعہ ہے. تو پھر وہ کیسی نماز ہوئی کہ جو نماز مسجد میں رہ گئی ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں نہ آئی؟ وہ کیسا حج ہے جو ہم منا میں ہی چھوڑ آئے، عرفات میں ہی چھوڑ آئے، مزدلفہ میں ہی چھوڑ آئے، وہ حج ساتھ نہیں لے کر آئے؟ تو پھر اس حج کا فائدہ کیا؟ تو آج مجھے اور آپ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا دین صرف مسجد تک محدود تو نہیں ہو گیا، ہمارا حج عرفات تک محدود تو نہیں ہو گیا، اور ہمارا دین ہماری نوک زبان تک محدود تو نہیں ہو گیا کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن ہمارے رویوں سے نہیں گواہی دے رہے ہوتے کہ ہم مسلمان ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تجھے بتانے کی ضرورت ہو، تمہارا رویہ، طرز زندگی، انداز معاشرت، وضع قطع ایسی ہو تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. لیکن میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. بلکہ میں اس میں ایک اور بات کا اضافہ کیا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم دور سے دکھائی دو تو پتہ چلے حضور کا غلام آ رہا ہے، اور جب تم کسی کے نیڑے لگو تو پھر بھی پتہ چلے یہ حضور کا غلام ہے. بعض کا دور سے تو بندہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار یہ بڑا عاشق رسول ہے، یہ بہت اچھا مسلمان ہے، داڑھی کا سائز بھی ٹھیک ہے، پگڑی کا رنگ بھی اچھا ہے، جبہ بھی بہت اچھا پہن رکھا ہے. لیکن جب اس سے رشتہ داری کر کے دیکھیں، اس سے کاروبار کر کے دیکھیں، اس کی ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھیں، اس کو قرض دے کے دیکھیں، تو پھر پتہ چلا یار دور دور سے تو اچھا لگتا تھا، قریب آیا تو کچھ اور نکلا. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. تو دور دور سے اچھا تھا لیکن قریب آیا تو کچھ اور نکلا. نہیں، ہم دور سے بھی پتہ چلے حضور کے غلام ہیں، اور جب کوئی ہمارے قریب لگے تو وہ مصطفیٰ پہ درود پڑھنے پہ مجبور ہو جائے. اور ہمارے اسلاف ایسے ہی تھی، ان کی میتوں کو دیکھ کے لوگوں نے کلمے پڑھے. امام محمد بن حسن الشیبانی کا جنازہ اٹھتا ہے تو جو ان کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے بڑھتا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا. اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. ابھی گزشتہ دن میں کہیں تھا تو میں نے کہا کہ یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر پیغمبر نہیں آئے، صوفیاء آئے ہیں اور عرب تاجر آئے ہیں، اور انہوں نے بدل کے رکھ دیا اور اسلام دے دیا ہمیں. وہ روزی روٹی کمانے کے لیے تاجر آئے تھے اور ہمیں دین دے کے چلے گئے. صوفیاء آئے اور ہمیں دین دے کے چلے گئے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھے. لیکن آج 22 کروڑ یہاں لوگ بستے ہیں، اور اس طرح بھارت کے اندر بھی اتنے ہی لوگ ہیں، اس سے زیادہ لوگ ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، افغانستان میں ہیں. تو یہ 60-70 کروڑ لوگ تو اس ریجن میں بستے ہیں، اور یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا. یہاں عرب تاجر آئے اور صوفیاء آئے، اور ان کے کردار کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ تو ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن میں دوسری دعوت فکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عرب سے چند 100 تاجر آئے، پورا علاقہ مسلمان ہو گیا. عرب سے 2-3 جو ہے وہ سمرقند، بخارے اور غزنی سے چند صوفی آئے، قبائل کے قبائل مسلمان ہو گئے. ایک وہ کردار تھا. اور ایک یہ کہ یورپ میں عرب سے لاکھوں تاجر گئے ہوئے ہیں روزی کمانے کے لیے، یہاں سے لاکھوں لوگ یورپ میں، امریکہ میں، باقی ممالک میں روزی روٹی کمانے کے لیے گئے ہیں. صوفیاء کی اولادیں، علماء کے بیٹے سب وہاں گئے. اب وہاں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ یہاں چند 100 آئے تاجر تو کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے. تو جہاں ہزاروں لاکھوں گئے ہوئے ہیں وہاں تو کوئی کافر رہنا نہیں چاہیے. لیکن جب کہیں جانا ہوتا ہے تو لوگ قریب آ کے پوچھتے ہیں کوئی حل بتاؤ ہماری اولادیں مسلمان رہ جائیں. ذرا دیکھیے کہ ہم لڑک کے کہاں آ گئے. تاجر وہ بھی تھے، وہ یہاں آئے تو کفر مٹا ڈالا، اور یہاں کے تاجر اب اس کفرستان میں گئے تو وہ فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے بچ جائیں اور ہماری اپنی اولادیں جو ہے وہ ان کے کفر سے بچ جائیں. تو پھر مطلب کیا ہوا کہ ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں رہا، ہمارا دین وہ دین نہیں رہا، ہمارا نبی سے وہ تعلق نہیں رہا، صرف ہمارا زبانی تعلق رہ گیا ہے. لیکن یہاں روحی تعلق درکار ہے، اندر کا تعلق درکار ہے. پھر نتیجہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے کہا جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی.
مطلب کیا؟ جس کا کردار اثر انداز نہیں ہوتا اس کی گفتار بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیے کہ جو ہمارے صوفی آئے تھے انہوں نے اتنی تقریریں کی تھی جتنی آج ہم سن رہے ہیں؟ فیس بک اٹھائیے، یوٹیوب اٹھائیے، چینلز اٹھائیے، جتنی تقریریں روز جلسے ہو رہے ہیں، روز محافل ہو رہی ہیں، محافل نعت ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا تھا؟ انہوں نے تقریریں نہیں کی تھی، ان کے کردار سے لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آئے، اور ہماری گفتار ہی ہے، ہمارا کردار نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اثر انداز کردار ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں حضور کا ذمہ کیا تھا؟ ذرا دیکھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور کو جو ٹائم پیریڈ دیا گیا وہ 63 برس ہے، اور جو ذمہ داری دی، کام جو کرنا تھا وہ کیا تھا؟ پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا، پورا نظام شریعت دینا، اور اس کے لیے وقت کتنا ہے؟ 63 برس۔ اب 40 سال تک اعلان ہی نہیں کیا۔ اگر یہ ہال کسی نے بنانا ہے اور اس کو 1 سال دیا گیا ہو، 1 سال میں یہ بنانا، اور اتنا بڑا ہال ہے، تو آپ اس کو ابھی نقشہ ہی نہیں دیتے، اور اس کا وقت گزرتا، وہ تو چیخے گا کہ میاں اتنا بڑا کام ہے اور فلاں تاریخ تک میں نے مکمل کرنا ہے اور ابھی شروع ہی نہیں ہو پا رہا، تو جلدی کیجئے نا، میں نے اتنا بڑا منصوبہ ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے۔ اب منصوبہ کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا، اور ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 63 سال، اس میں بھی 40 سال گزر گئے۔ پھر اس کے بعد کہا چل اب کام شروع کیجئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وہ بھی پہلے 3 سال کہا صرف جو قریب قریب لوگ ہیں ان کو دعوت دیجئے، 3 سال کے بعد کہا پھر اب دعوت عام دیجئے۔ اب کام اتنا بڑا ہے، اور جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 23 برس ہیں، اور ان میں بھی 3 برس کہا کہ ابھی مخفی کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر! اب ذرا غور کیجئے، اب اس پر تفکر کیجئے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ان 23 سالوں کے کام کے اندر بھی حضور کے 40 سال کردار کا رنگ ہے، وہ 40 سالہ کردار ہی جو ہے اس کام کو اٹھاتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گفتار رہ گئی ہے، ہمارے پاس کردار نہیں رہا۔ اقبال نے کہا تھا نا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ جب شکوے کی زبان اقبال نے کھولی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ شکوہ کیا ہے؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت جملہ ہو گیا، لیکن اب اس کا جواب آئیے، صرف صیغہ بدلتا ہے، لفظ وہی ہیں۔ اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سر پہ اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، غلاف میں لپیٹتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے کیا بتا رہا ہے وہ ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر بھی پڑھیں تو وہ بھی کتاب ثواب رہ گئی ہے۔ یہ صحیفہ جو زندگی بدلنے والا تھا ہم اس طرف تو گئے ہی نہ، بلکہ اقبال کا یہاں لہجہ دیکھیے، بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں، اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی شک نہیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے، اقبال کہتے ہیں کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھا ہوتا۔
یہ زندہ کتاب ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. اتنا بڑا نسخہ کیمیا، اور تو مردے کی روح آسانی سے نکلے مرنے والے کی، تو اسی کے لیے سورہ یاسین پڑھ رہا ہے. تو اس سے بھی تو نے مرنے کی راہ تلاش کی، اس سے جینے کا راستہ بھی ڈھونڈا ہوتا. تو یہ اٹھا دیتی کتاب تجھے عروج دے دیتی. 57 اسلامی ملک اور 1 ارب 70 کروڑ مسلمان دنیا کے اوپر بستے ہوں اور ایک ٹگے کی ویلیو نہ ہو. اللہ اکبر. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں. ہم صرف زبان سے مسلمان ہیں، رویے سے نہیں. ہم جو ہے وہ نعروں سے مسلمان ہیں، عمل سے نہیں. تو جب ہم اپنے عمل میں دین کو نہیں اتاریں گے، اپنے رویوں میں دین کو نہیں اتاریں گے، اپنی عادات میں دین کو نہیں اتاریں گے، طرز زندگی اور انداز معاشرت میں دین اور سیرت کو نہیں اتاریں گے، تو پھر کبھی بھی ہمارے دن نہیں بدلیں گے. خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. آج کفار نے ہمارے اسلوب کو اختیار کر لیا تو آگے چلے گئے، اور ہماری دولت اور ہمارا سرمایہ، لیکن بس ہم عقیدت کے ساتھ پدرم سلطان بود والا معاملہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایتیں ہمیں دے، اور ہمیں حضور کی سیرت کے یہ جو 6 عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہمیں آغاز کر دینا چاہیے کہ اپنی زندگی ان دائروں میں آگے بڑھائیں. دیکھنا کہ زندگی گزارنے کا نشہ آنا شروع ہو جائے گا. سچائی جب جڑ جائے گی میرے ساتھ تو میری زندگی کتنی نکھر جائے گی، میری زندگی کس طرح نور سے معمور ہو جائے گی. جب میں لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود معاف کر دوں گا اور بدلہ نہیں لینا چاہوں گا اور رشتہ داریوں کا پاس رکھوں گا، ان کے تلخ رویوں کے باوجود بھی مٹھاس بانٹوں گا، تو میری طبیعت کے اندر نکھار آئے گا، میری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، میرے معاملے درست ہوتے چلے جائیں گے. جب میں لوگوں کے لیے جینا شروع کر دوں گا تو پھر جینے میں نشہ آنے لگے گا، جینے کا لطف آئے گا، جینے کا سرور آئے گا. جب میں ان کے لیے کمانے کی فکر میں لگ جاؤں گا جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو میرے لیے اللہ رحمت کے دروازے اور رزق کے دروازے کھول دے گا. اور جب میں لوگوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑا پایا جاؤں گا تو پھر اللہ کی رحمتیں میرے اوپر نازل ہوگی. اور جب میں دسترخوان کشادہ کر دوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے مائدہ بھیجے گا، آسمان سے نزول فرمائے گا. لیکن اگر میں ان ساری چیزوں کو مانتا ہوں، سیرت کا احترام کرتا ہوں، اپنے نبی پہ جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر میں تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر سوچوں ضرور کہ میں جس اسلام کی بات کر رہا ہوں یہ کون سا اسلام ہے. اگر میں اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں کرنی اپنی مرضی ہے. اسلام کا تو معنی ہے گردن نہادن، سر تسلیم خم کر دینا. یہ تو اگر ابو جہل کو پتہ چل جاتا کہ مرضی اپنی ہی کرتے رہیں گے، صرف کلمہ ہی پڑھنا ہے، تو اس کو بھی اختلاف کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، باقی جو چاہیں کریں. تو پھر اس کو مخالفت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کو پتہ تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر انہی کے ہو گئے، پھر اپنی خواہش بھی ترک کر دی. تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. بار دیگر میں عالی مرتبت ذمہ داران کا، ڈاکٹر صاحب کا اور آپ کی ساری ٹیم کا، اور عزیز طلباء، طالبات، بہنیں، بیٹیاں اور بیٹے اور بھائی جتنے بھی تشریف لائے، ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ میرے جیسے شخص کی گفتگو سنی. میں وہ معروف طرز کا خطیب نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی ایسی گفتگو سناتا کہ آپ جو ہے وہ پرجوش ہو جاتے، لیکن جو باتیں میں نے کہی ہیں یقیناً میں نے دل سے کہی ہیں. اور از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل میں اترتی ہے. ضرور اس پہ سوچئے گا اور ضرور اس پہ غور کیجئے گا اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اتارنے کی کوشش کیجئے گا. ہم پہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. والحمد للہ.